بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسلام اور ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دوسری ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کچھ نئے سوالوں کے ساتھ اور ایسی باتیں جو ہمارے اندر رائج ہو گئی ہیں دین کے طور پہ، کچھ غلط باتیں جو ہم نے ان باتوں کو دین سمجھ لیا ہے کہ یہی اصلاً دین ہے اور ان کو کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، تو ہم ان کا جواب دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کچھ کام جو محرم الحرام میں ہم کرتے ہیں غیر شرعی، کیا وہ کرنا جائز ہے یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پہ راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلے گا۔ ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ جناب حافظ محمد فیضان قادری صاحب ہیں اور دوسری طرف حافظ محمد عبداللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں، اور ایک صاحب نے پچھلی ویڈیو کے اندر سوال کیا تھا، اس کا جواب ہم ویڈیو کے لاسٹ میں دیں گے۔ تو فیضان صاحب، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ شہادت حسین پر غم منانا، سوگ منانا، یہ کیسا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، واقعہ شہادت یقیناً یہ دل کو رنجیدہ کر دیتا ہے، اس پر غمگین ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اس پر صبر کرنا یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے۔ آپ تاریخ اسلام میں یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ تھا، اس صدمے پر صبر و تحمل کے دامن کو چھوڑ کر خلاف شرع امور کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ مثلاً زور زور سے چلانا اور اپنے آپ کو پیٹنا اور ماتم کرنا، یہ تمام کام ناجائز و حرام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت نہیں تھی، ٹھیک؟ اپنے آپ کو ہم حسینی بھی کہیں اور اس طرح کے ان کے اپوزٹ ہم کام بھی کریں تو یہ ناجائز و حرام ہوں گے۔ بلکہ امام صاحب کا آپ دیکھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں جس وقت، تو ہمیں اس میں ملتا ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا، عورتوں کو، اور ان سے فرمایا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے اور میں تمہیں یاد بھی بہت آؤں گا، اور پھر ہمارے لیے نصیحت فرمائی، اصبرنا علیکن، تم پر صبر کرنا ضروری اور لازمی ہے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یہ اس طرح کی بالکل آپ نے گفتگو نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے اپنے سروں پر ہاتھ مارنا ہے، نہ ہی آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارنا ہے، اور نہ ہی آپ نے اپنے کپڑوں کو پھاڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، جب بندہ بے صبری کرتا ہے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو صبر کر کے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے، نہ کہ ہم بے صبری کر کے اپنے اجر و ثواب کو ضائع کریں گے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ پر جو ہے سوگ منایا جائے، اس طرح کے خلاف شرع امور کیے جائے، اس لیے سوگ منانا ناجائز و حرام ہے۔ ماشاء اللہ، محمد فیضان صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح کیا کہ یہ جو ماتم کرنا یا سوگ منانا یا گریبان وغیرہ چاک کرنا یہ کیسا عمل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے یا رضامندی۔ تو عبداللہ بھائی، آپ اس کی وضاحت میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ساتھ ہی کہ کچھ لوگ تو سوگ منانے کو اور ماتم وغیرہ کرنے کو کار ثواب اور بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیا یہ کرنا جائز ہے یا یہ ان کا سمجھنا صحیح ہے یا نہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، بہت اچھے انداز میں فیضان بھائی نے وضاحت فرمائی ہے۔ اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیارے کی وفات پر رونا آ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، اور یہ اس سے محبت اور رحم کے جذبے کا نتیجہ ہے، لیکن اس کی وفات پر سال ہر سال ہر سال رونے دھونے بیٹھ جانا یہ ایک عجیب سی حرکت ہے۔ آئیے ہم کچھ مثالیں دے دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی چاہنے والا فوت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے تو سال ہر سال زندگی بھر اس کے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اس پر رونے دھونے والا کام نہیں کیا جاتا۔ جی بالکل ایسا ہی، رونے دھونے والا کام نہیں کیا جاتا۔ آئیے صحابہ کرام کے دور میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں نظر دوڑاتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی روزے کی حالت میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک گھر میں محصور رکھ کے پانی بند کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس سے پہلے آئیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان تمام ظلم کی داستانوں کو ایک طرف رکھیے اور آئیے اس دن کی طرف جو دنیا کا سب سے تاریک دن ہے، کہ جس دن حضور فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال ہوا۔ یہ سب سے دنیا میں تاریک دن ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس میں
ہر سال رونے دھونے کا رواج ہوتا تو یہی وہ موقع ہے کہ جس میں رونے کی اجازت ملتی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے جی تو اس سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ہر سال رونے دھونے والا کام غیر شرعی ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو آپ خود ہی اس سے یہ اندازہ لگائیں گے کہ ایک غیر شرعی حرکت پر اجر و ثواب کس طرح مل سکتا ہے، تو لہذا ہر سال رونے دھونے والا کام یہ غیر شرعی ہے۔ جی ماشاء اللہ عبداللہ بھائی، آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے ہمارے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ جو لوگ اس کو کار ثواب کے لیے سوگ مناتے ہیں اور اس دن کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ کے سوگ مناتے ہیں، تو یہ یقیناً ان کے لیے گناہ کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ لوگ مستحق ہیں۔ اور فیضان بھائی، آپ نے بھی بڑے اچھے انداز سے یہ بات سمجھائی اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ اصبرنا علیکنا، جو امام الشہداء کے کربلا کے خطبہ کے اندر یہ جملہ شامل تھا، اصبرنا علیکنا، کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ تو اس پر امام سیدنا امام زین العابدین اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر صبر کی حیثیت وہی ہے جس طرح کے جسم کے ساتھ سر کی حیثیت ہے، اور جس طرح سر کٹ جائے تو جسم بے معنی اور بے فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی کام نہیں کرتا، اسی طرح اگر صبر چلا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ جی تو ہمیں اس واقعے پہ صبر کرنا چاہیے اور نہ کہ ماتم سے اجر و ثواب اپنا ضائع کرنا چاہیے اور شوق منانا چاہیے۔ اب فیضان صاحب، آپ اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ حضرات سبیل وغیرہ لگاتے ہیں، دودھ کا اہتمام کرتے ہیں، پانی وغیرہ، شربت وغیرہ، تو ان کی سبیل سے پینا کیسا عمل ہے؟ کیا ہم لوگ ان کی سبیل سے پی سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اکثر تو یہ بھی آتا ہے نا کہ یہ اپنے گھوڑے کو پلاتے ہیں یا ایسے ویسے، تو ان کی سبیل سے پانی پینا کیسا ہے؟ جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاع امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ روافظ یعنی دشمنان صحابہ، ان کی مجالس میں جانا مسلمانوں کا اور وہاں جا کے مرثیہ سننا، یہ تمام ناجائز و حرام کام ہے، اور ان کی نیاز جو سی ہے وہ بھی غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی، جس طرح بھائی نے عرض کیا کہ گھوڑے وغیرہ کے اور بھی بہت معاملات ہوتے ہیں، ان کی نیاز جو ہے وہ غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی نیاز لینا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو سبیل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، چونکہ یہ غلط عقائد پر مبنی ہوتی ہے اور یہ اہل باطل کا شعار بن چکا ہے، اس لیے ان کی سبیل وغیرہ سے پانی پینا، شربت پینا یا ان کی نیاز لینا، یہ تمام کام خلاف شرع، ان کی سبیل وغیرہ سے نہیں پینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی صحیح العقیدہ شخص سبیل لگاتا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والا بندہ، اگر یہ شخص سبیل لگائے اور اس کی سبیل سے پینا بھی جائز ہے اور اس کا سبیل لگانا بھی جائز ہے، لیکن شیعوں کی سبیل سے پینا یہ جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے اس مسئلے کی وضاحت کی، اور اس پہ مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان وہ یاد آ گیا ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تیرے گناہ بڑھ جائیں تو مسلمانوں کو پانی سے پانی پلا، یعنی کہ پانی پلاتا جائے، اس سے ہوگا کیا کہ تیرے گناہ جھڑ جائیں گے۔ تو جب سنی صحیح العقیدہ سبیل لگاتا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی اس سے پانی پیتے ہیں، تو یقیناً اس کے جو گناہ ہیں سابقہ ان کا کفارہ ہوتا ہے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا عبداللہ بھائی، آپ یہ بتائیں کہ جو واقعہ کربلا ہے، کربلا کے اندر شہید کیے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، امام حسین پاک کی شہادت، تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ جی، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی سے مختصر سے واقعات کو میں بیان کرتا چلوں گا، اور ساتھ ساتھ ان سے حاصل ہونے والے اسباق میں بیان کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین میں سے کسی کی مخالفت نہیں کی اور صرف یزید کی ہی مخالفت کی ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اہل حق ہیں، جو حق پر ہیں، ان سے تعاون کیا جائے، اور یہ جو اہل باطل ہیں ان سے تعاون بھی نہ کیا جائے بلکہ ان کے خلاف میدان عمل میں آیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ جب یزید نے گورنر مدینہ کے نام خط بھیجا بیعت کرنے کا، تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا،
اور مدینہ کے حالات ناسازگار ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور یہ جنگ کے درمیان خون خرابہ کی فضا پیدا ہو جائے۔ تو میرے نانا جان نے جس مدینہ پاک کو حرم پاک قرار دیا تھا، اور پھر فرمایا میرے چچا نے جس مدینہ کے لیے، چچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مدینہ پاک کے لیے اپنے خون کو قبول کر لیا، لیکن حرم پاک میں اپنے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں خون خرابہ ہو اور یہاں اس کی سرزمین میرے خون سے رنگین ہو۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حرمین شریفین کی ذرا بے ادبی بھی سختی سے منع ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب میدان کربلا میں آئیے نا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنے خاندان کے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی صبر کیا، اپنے خاندان کے بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھ کر صبر کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جتنی بھی مشکلات آ جائیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور آخری پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو جب یہ معلوم ہوا کہ صبح جنگ ہے تو آپ نے کہا صبح تو جنگ ہے، کیوں نہ آج ہم اللہ کو کثرت سے یاد کر لیں۔ اور اس سے آگے بڑھیے کہ جب میدان جنگ میں آئے نا حضرت امام علی مقام، تو میدان جنگ میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو وہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنے بھی مشکل حالات بن جائیں، ہمیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور نماز کی ہر حال میں پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہی سب سے بڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی دلیل ہے کہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا ان پر عمل کیا جائے۔ جی بالکل علامہ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سوال کیا تھا سوگ کے بارے میں، تو یہاں پر اگر کسی شخص نے سوگ کرنا ہونا تو وہ اس بات پر کرے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج ہم لوگ سارے معاملات ہونے کے باوجود نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بات پر سوگ کیا جائے۔ سوگ کرنا ہے تو اس بات پر کرو کہ امام علی مقام نے اس وقت کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ آپ کا سر مبارک ہے وہ نیزے کے اوپر تھا، پھر بھی آپ نے ان سے نہ تلاوت قرآن پاک نہیں چھوڑی۔ اس بات پر ہمیں سوگ کرنا چاہیے۔ سوگ کرنا ہے تو ہم اس بات پر کریں کہ امام علی مقام نے اس موقع کے اوپر بھی اپنی گھر کی خاتونوں کو جناب حکم فرمایا کہ پردہ نہیں چھوڑنا، اور آج ہماری عورتوں کو جناب دیکھ لو، اس بات پر سوگ کیا جائے۔ اس لیے جو امام صاحب کی جو ان کی سیرت ہے اس کو صحیح طرح پہلے پڑھا جائے، اس کے بعد پھر تمام مراحل کو طے کیا جائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے واقعہ کربلا سے ملنے والا سبق ہمیں دونوں صاحبین نے، حافظ فیضان قادری اور عبداللہ بھائی نے ہمیں بتلایا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اچھا عبداللہ بھائی، ہمارے ناظرین میں سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ لوگ منت مانگ کے اپنے جسم پہ زنجیر وغیرہ لپیٹتے ہیں یا کڑے وغیرہ ڈالتے ہیں، تو منت یہ جو مانگتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، جس طرح کے بھائی نے سوال کیا ہے کہ منت کے کڑے پہننا، منت کی زنجیریں مارنا، یہ زنجیریں مارنا اور کڑے وغیرہ پہننا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو کام شریعت میں جائز ہی نہیں ہے اس کی منت ماننا بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کو مکمل کرنے کا، پورا کرنے کا شرع شریف میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ جس نے منت یہ مان لی ہے وہ اگر اس کو پورا نہ بھی کرے گا تو وہ کوئی گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو کوئی کفارہ وغیرہ یا کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ جی بالکل۔ اچھا فیضان بھائی، آپ اس کی وضاحت میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی علامہ صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اگر ایسی کوئی منت ہے جو خلاف شرع ہے تو اس کو پورا کرنا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے انگوٹھی کے حوالے سے عرض کیا، کڑے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے جس طرح انگوٹھی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، پیتل کا کڑا تھا، تو امام الانبی اس سے حضور نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، تو نے کڑا کیوں پہنا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے کسی بیماری کے بعد ایسا کیا ہے تاکہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیری بیماری میں مزید اضافہ کرے۔ تو اس لیے اس طرح کے فضول کام جو ان سے شرع نے بالکل منع کیا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس قسم کے فضول کاموں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ کو پتہ چلا کہ ہم لوگ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر ہم صحیح صحت مند ہو کے ایسی چیزیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یقیناً اگر ہم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی لازم آئے گی۔ اور اب بھی اگر اس پہ کوئی سوال ہو یا کوئی اور سوال کوئی پوچھنا چاہے تو ہم سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتا ہے۔ والسلام۔